مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ کوئٹہ میں، پشاور میں جو بڑے شہر ہیں، یہاں بے پردگی کا وہ رواج ابھی نہیں ہے جو پاکستان کے دوسرے شہروں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ میں حیات آباد میں ٹھہرا ہوں، وہاں یہ بھی حیات آباد ہے، پوش ایریا ہے، یہاں بھی عورتیں الحمدللہ پردے میں نظر آتی ہیں۔ تو دیکھو آپ کا جو یہ کلچر ہے نا، یہ عنقریب تباہ ہونے والا ہے، یہ عنقریب بولو۔ اور یہ کون تباہ کرے گا؟ آپ کی یونیورسٹیاں۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کی اولادوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کی یونیورسٹیاں ایجوکیشن کے نام پہ، آپ کے کالجز ایجوکیشن کے نام پہ، آپ کے اسکول ایجوکیشن کے نام پہ آپ کے کلچر کی ایسی کی تیسی کرنے والے ہیں، اور اس کلچر کا انجام اور اینڈ وہ ہوگا جو یورپ اور امریکہ میں ہوا ہے۔ آج آپ کی اولادیں آپ کا احترام کر رہی ہیں، بوڑھے باپ کا، بوڑھی ماں کا احترام کر رہی ہیں۔ کالج اور یونیورسٹیوں میں جو کلچر دیا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ جو سلو پوائزن آپ کے باڈی میں داخل کیا جا رہا ہے، تو آپ مستقبل میں اولڈ ہاؤس کے لیے، اولڈ ہوم کے لیے تیار رہیں۔ یہاں جو بچے بیٹھے ہیں، کل جب وہ بڈھے ہوں گے تو یہ امیدیں نہ رکھیں کہ جیسے ہم نے اپنے باپ اور ماں کی خدمت کی ہے تو ہماری اولادیں بھی ہماری خدمت کریں گی۔ نہ 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 نہ، یونیورسٹیاں جو ماحول دے رہی ہیں آپ کو، تو اولڈ ہاؤس کے لیے تیار رہیں۔ آپ کا بڑھاپا گھر میں نہیں، اولڈ ہاؤس میں گزرے گا۔ میرا خیال ہے پولیس بلوانی پڑے گی بات سمجھانے کے لیے، پولیس بلوانی پڑے گی۔ لوگ اس پہ خوش ہیں کہ بہت زیادہ اس بیان کی مخالفت ہو رہی ہے، نیگیٹو کمنٹ زیادہ ہیں، پازیٹو کم ہیں۔ نہ 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 نہ، یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے۔ ابھی پازیٹو زیادہ اس لیے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ یونیورسٹیوں میں ہم جو ماحول دے رہے ہیں نا، دیکھو ہم ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہیں، ایجوکیشن کے خلاف بات کرنا یہ تو پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ ایجوکیشن کی جو ویلیو ہے وہ تو ہمیں پیغمبروں نے بتائی ہے۔ یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ تھے۔ کیوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے جب بلایا اپنے پاس، اور بلا کے جب دیکھا کہ یہ بہت ذہین ہے، تو بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو اپنے پاس ٹھکانہ دینا چاہتا ہوں، کوئی اچھا عہدہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ میں آ جائے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں چونکہ پیغمبر ہوں، میں تو نماز روزے والا آدمی ہوں، اللہ اللہ کرنے والا، مجھے کوئی عہدہ بول لو یار نہیں چاہیے۔ یہ نہیں کہا انہوں نے کہ مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے۔ میں کہا عہدے تو یہ دنیا دار لوگوں کے کام ہے، مجھے تو ایک مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو، خانقاہ بنا دو، اس میں بیٹھ کے میں اللہ اللہ کیا کروں گا۔ حضرت یوسف نے ایسا، دیکھو پیغمبر کا عمل حجت ہوتا ہے نا، دلیل ہوتا ہے۔ حضرت یوسف نے فوراً پیشکش کر دی کہ مجھے قبول ہے۔ بادشاہ نے کیا کہا؟ میں آپ کو مصر کی حکومت میں کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف نے نہ صرف یہ کہ اس پیشکش کو قبول کیا، بلکہ عہدے کا نام بھی بتا دیا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ تھوڑے عرصے بعد مصر میں قحط پڑنے والا ہے۔ اس وقت مصر کی عوام کے دل میں جتنی وزیر خزانہ کی ویلیو ہوگی اتنی بادشاہ کی ویلیو نہیں ہوگی۔ جب آپ کے پاس وسائل کم ہو، پبلک زیادہ ہو، تو اس وقت وزیر خزانہ کی جو کیلکولیشن ہے، ہمارے کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، آپ سمجھ رہے، ہمارے وزیر خزانہ کے فضائل بیان کر رہا ہوں۔
ہمارے ہاں جو وزراء ہیں ان کی کنڈیشن یہ ہے, اکثر میں بیان میں بتاتا ہوں کہ ایک وزیر تعلیم ریٹائر ہو گئے, ان سے ایجوکیشن کے بارے میں انٹرویو لیا گیا, ان کو غصہ آ گیا کہ مجھ سے تعلیم کا کیوں پوچھ رہے ہو. ان پوچھنے والے نے کہا کہ آپ تو وزیر خزانہ تھے, وزیر تعلیم تھے, آپ کو تعلیم کا نہیں پتا. تو اس نے جواب میں کہا جب تھے اس وقت نہیں پتا تھا, تو ویسے ہی ریٹائر ہو گئے. تو یوسف علیہ السلام انہوں نے مصر کا عہدہ قبول کیا اور خود بتایا کہ مجھے کون سی وزارت چاہیے, کیونکہ جانتے تھے کہ جب مصر میں قحط پڑے گا تو ماہر معیشت کی ضرورت پڑے گی. تو فرمایا انی حفیظ علیم, جو ماہرین معیشت, جو وزارت خزانہ جس کو دی جائے اس میں 2 صفات کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1, وہ خزانے خود نہ کھانا شروع کر دے. آپ بعض دفعہ دکان پہ کسی کو کیشیئر بنا کے بٹھاتے ہو, آدھے خزانے خود کھا جاتا ہے وہ, اس کی حفاظت کے لیے 2 بندے اور بٹھانے پڑتے ہیں آپ کو. تو پہلی کوالٹی اس کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ بولتے ہی نہیں آپ لوگ. ایماندار ہو, وہ قوم کا خیر خواہ ہو. نمبر 2, یہ علم جانتا ہو. جب لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اور آپ کو یہ پتا ہو کہ امپورٹ کتنا کرنا ہے, ایکسپورٹ کتنا, اس کے لیے علم چاہیے. یہ دیسی طریقے سے نہیں ہوتا کہ ہم غوری میزائل ٹھا کر کے ماریں گے اور سارے قرضے کیا ہو جائیں گے, معاف ہو جائیں گے. ایسا ہوا تھا نا ماضی میں, پاکستان میں ایسا بھی ہوا تھا کہ ہم یوں کریں گے, پھر جو سود چڑھے گا اس کو بولیں گے سود حرام ہے, تربینی میں تو ہو رہی آیا. تو یہ اس طرح سے نہیں ہو, باتیں ہو سکتی ہیں اس طرح, باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں, میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, میں کہتا ہوں باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, آپ بات کریں, کرنے لگیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنا دم ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ اس کے لیے نالج ہونی چاہیے, اکنامکس کا علم ہونا چاہیے. اس لیے حضرت یوسف نے کیا فرمایا, انی حفیظ علیم, میں امانت دار بھی ہوں اور اس علم کو جانتا. اجعلنی علی خزائن الارض, زمین کے خزانے میرے حوالے کر دیں. جانتے تھے کہ کل جب مصر میں قحط پڑے گا تو مجھے پتا ہے کہ کتنا اسٹور کرنا ہے, کتنا ایکسپورٹ کرنا ہے تاکہ آئندہ مصر کی معیشت مضبوط ہو سکے. تو میں اگر قوم بھی کافر ہے, غیر مسلم ہے, مسلمان وہاں یوسف علیہ السلام کے علاوہ شاید ایک بھی نہیں تھا. غیر مسلم ریاست میں کیا مانگ رہے ہیں؟ عہدہ. اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ دیندار لوگ اگر ایجوکیشن حاصل کر کے ملک کی باغ ڈور اور ملک کی لگام اپنے ہاتھ میں لے تو ملک کی اس سے بڑی خدمت کوئی نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر عبد القدیر خان نے جو ایٹمی دھماکہ کر دیا نا, ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے کہ آج علماء کی داڑیاں اور پگڑیاں ڈاکٹر عبد القدیر خان کی وجہ سے محفوظ ہیں. اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان ایٹمی سائنٹسٹ بن کے, سائنسدان بن کے ایٹمی دھماکہ اور پاکستان کو ایٹمی طاقت نہ بناتا تو آج ہم یہاں ممبر پہ بیٹھ کے اتنے امن کے ساتھ بیان نہ کر رہے ہوتے. تو یہ دین کی خدمت ہے. تو اس لیے میں یہ بار بار آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ علماء ایجوکیشن کے بالکل بھی خلاف نہیں ہے, لیکن یہ ایجوکیشن کا کون سا طریقہ ہے کہ لڑکے کے ساتھ لڑکی کو لازمی بٹھایا جائے؟ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ اس کا ایجوکیشن سے کیا تعلق ہے؟ لڑکیوں کے لیے الگ یونیورسٹیاں ہوں, لڑکوں کے لیے الگ ہوں, اس سے زیادہ اچھے طریقے سے ایجوکیشن حاصل ہوگی. یونیورسٹیوں میں آنکھ مٹکے زیادہ ہو رہے ہیں. ایجوکیشن آنکھ مٹکا سمجھتے ہیں؟ کچھ کراچی کی اصطلاح ہے نا, وہ اخپل طریقے سے آپ سمجھیں گے. آنکھ مٹکے زیادہ ہو رہے ہیں. ایجوکیشن کے نام پہ آپ کے خاندانی نظام کو تباہ کیا جا رہا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ دیکھو, اپنے اس گلشن کو, اپنے اس خوبصورت ماحول کو بچاؤ. جو زنا کرنے والے لوگ ہیں, قرآن نے صاف کہہ دیا
الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکا والزانیۃ لا ينکح الا زان او مشرک. یہاں ینکح سے مراد نکاح نہیں بلکہ کانٹیکٹ. نکاح کا ایک مطلب صرف کانٹیکٹ بھی ہوتا ہے. زنا کرنے والے مرد کو زنا کرنے والی عورت میں رغبت ہوتی ہے, وہ نکاح نہیں کرنا چاہتا, اور زنا کرنے والی عورت کی طرف رغبت صرف کس کو ہوتی ہے؟ زنا کرنے والے مرد کو ہوتی ہے. تو یہ جو بیان آیا ہے نا, یہ آپ کے کلچر کو خراب کرنے کے لیے. اس سے ہوگا کیا؟ آپ کہہ سکتے ہیں کانٹیکٹ تو کانٹیکٹ ہے, نکاح کے ذریعے ہو یا بغیر نکاح کے. زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھو ان ملکوں کے پاس مذہب نہیں ہے, ان کنٹریز کے پاس مذہب نہیں. ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ گورے سے وہ چیز لے رہی ہے جو گورے کے پاس ہے ہی نہیں. آپ ان سے موبائل لیں, آپ ان سے گاڑیاں خریدیں, اچھی گاڑیاں بنا لیتے ہیں, موبائل اچھے بنا لیتے ہیں, سڑکیں اچھی بنا لیتے ہیں, ان کو ٹھیکے پہ دیں اور سڑکیں بنوائیں ان سے. کلچر ان کا اچھا نہیں ہے. میں اس موقع پر اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. دیکھو جو چیز جس کے پاس نہیں ہے وہ اس کے پاس سے آپ کو ملے گی نہیں. ہم متاثر ہوتے ہیں کہ اس کے پاس یہ چیز ہے لہذا وہ بھی اس کے پاس ہوگی. یہ بالکل ایسے مثال ہے کہ آپ اپنی گاڑی کسی مکینک کے پاس لے کر گئے, درجنوں مکینک کو آپ نے اپنی گاڑی دکھا دی مگر وہ گاڑی ٹھیک نہیں ہوئی. آپ ایک مکینک کے پاس گئے, اس نے 2 منٹ میں وہ گاڑی کا فالٹ دور کر دیا, گاڑی فٹ فاٹ ہو گئی. آپ نے کہا یار یہ تو بڑا پڑھا لکھا لگتا ہے مجھے, بڑا زبردست مکینک ہے. کچھ دن کے بعد آپ کے گردوں میں درد ہو گیا. آپ نے کہا وہ جو مکینک تھا نا پڑھا لکھا, میں درجنوں مکینکوں کے پاس اپنی گاڑی لے کر گیا ہوں, ایک سے بھی ٹھیک نہیں ہوئی. وہ جو مکینک تھا اس نے ایک دم 2 منٹ میں میری گاڑی فٹ فاٹ کر دی, لہذا اسی کے پاس چلے گئے آپ. اور آپ قمیض اٹھا کے اپنا گردہ دکھانے کی کوشش کرنے لگے. آپ نے کہا بھائی میرے گردے میں فالٹ ہے, جس طرح آپ نے میری گاڑی کا فالٹ دور کیا میرے گردے کا فالٹ بھی آپ دور کر دیں. تو یہ حماقت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہے گا بھائی مجھے گردے کا کیا پتا یار. تو بالکل یہی حال ہمارا گورے کے ساتھ ہے. میں اس موقع پر اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں. میرے پڑوس میں ایک ڈاکٹر صاحب رہا کرتے تھے, ان کے والد بھی ڈاکٹر, بیٹا بھی ڈاکٹر. والد جب بوڑھے ہو گئے تو میں نے ایک دن دیکھا کہ سخت سردی کی رات میں ان کے والد صاحب فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ شدید سردی ہے اور ٹھٹرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, گلی میں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ سگریٹ پی رہے ہیں. میں نے ان کے والد سے کہا, میں نے کہا حضرت اول تو سگریٹ پینی نہیں چاہیے نا, لیکن اگر اس عمر میں آپ کو پینی ہے تو آپ گھر میں بیٹھ کے کیوں نہیں پی رہے, یہاں سردی میں اکیلے کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا میرے پوتے ہیں گھر کے اندر, میرا جو بیٹا ہے وہ ڈاکٹر ہے, وہ کہتا ہے کہ سگریٹ کا دھواں صحت کے لیے نقصان دہ, لہذا ڈیڈی آپ نے اگر یہ سگریٹ پینی ہے تو اس کے دھوئیں سے میرے بچوں کو نقصان ہو سکتا ہے, آپ گھر سے باہر بیٹھ کے پئیں. بات سمجھ میں آئی؟ وہ بیٹھے ہوئے باہر پی رہے. میں نے ان سے کہا, بوڑھے صاحب سے, کہ دیکھیے اگر آپ نے اپنے بچوں کو مذہب بھی سکھایا ہوتا میڈیکل سائنس کے علاوہ, آپ نے اپنے بچے کو فوکس کیا کس پر؟ میڈیکل سائنس, ڈاکٹر بنے, مذہب بھی سکھایا ہوتا نا, قرآن سکھایا ہوتا, تو آپ کا بچہ اسلام پر بھی عمل کرتا اور میڈیکل سائنس پر بھی. وہ یہ کہتا کہ ابا کو اس عمر میں گھر سے باہر نکالنا اس کی اللہ اجازت نہیں دے. جو قرآن ولا تقل لہما افن, باپ کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں دے رہا, وہ باپ کو گھر سے باہر بٹھانے کی کہاں اجازت دے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے ولا تقل لہما افن, والدین کے سامنے اف بھی مت کرو. اور کتنی بدتمیزی کی بات ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کس کو باہر نکالا جا رہا ہے؟ باپ کو. میں نے کہا کہ آپ اگر اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیتے, علماء کے ساتھ بٹھاتے, تو آپ کا بچہ یہ کہتا کہ ڈیڈی آپ سگریٹ پی رہے ہیں,
اس سے دھوئیں سے تکلیف ہو سکتی ہے, نقصان ہو سکتا ہے, تو میں اپنے بچوں کو لے کے کہاں جا رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے؟ روڈ پہ جا رہا ہوں. جب آپ سگریٹ پی کے فارغ ہو جائیں, ایگزاسٹ فین چلا دیے گا, تھوڑی دیر میں بچوں کو لے کے کہاں جاؤں گا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ واپس آ جاؤں. ابھی چونکہ ہمارا ماحول اسلامی ہے نا, تو اس ڈاکٹر میں اتنی عقل تھی کہ ابا کو صرف روڈ پہ رکھو. کہاں رکھو؟ روڈ پہ. یہ 2-4 نسلوں کے بعد جب اس قسم کے اباؤں کے ہاں اس قسم کے بچے پیدا ہوں گے 2-4 نسلوں کے بعد, تو یہ ٹینشن ہی نہیں لیں گے کہ ابا گھر میں رہیں. ابا ہمیشہ کے لیے کہاں جائیں گے؟ کیونکہ سگریٹ کے دھوئیں سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی بوڑھے باپ کے کھانسنے سے ہوتی ہے تکلیف. ہر وقت کی کھانسی نوجوان نسل برداشت نہیں کرتی. وہ کہیں گے ابا یہ ٹینشن ہی ختم کرو, کہاں رہنا ہے آپ نے؟ میں فادر ڈے کے موقع پر آپ کے لیے کوئی گفٹ لے آیا کروں گا, آپ کے حق میں بیان جاری کر دیا کروں گا, لیکن اب گھر میں رہنے کی ٹینشن میں برداشت نہیں کر سکتا. اور بات یہاں تک رکے گی نہیں, اس سے بھی آگے کا معاملہ ہوگا. وہ آگے کا معاملہ بتاؤں؟ میرے خیال ہے آپ لوگ تھک گئے ہیں, پریشان ہو گئے. اس سے آگے پتہ ہے کیا اسٹیپ ہوگا؟ جب اگلی نسل آئے گی تو بڑھاپے میں ابا کو گھر میں رکھنے کی ٹینشن اتنی بری لگے گی, بلکہ اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کی ٹینشن بھی بہت لگے گی. یار یہ اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری. لہذا سرے سے ابا کی ٹینشن ہی ختم کر دو, ابا لیس زندگی گزارو. نہیں آ رہی بات؟ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات کی ہے. کون سی زندگی؟ ایسی سسٹم لے کر آؤ جو بغیر نکاح کے کانٹیکٹ, سنگل مدر, ابا مارکیٹ سے شاٹ ہے ہی نہیں ابا. بھائی جب بغیر نکاح کے کانٹیکٹ ہوگا تو ابا ہوں گے؟ ابا ہی نہیں. تو پھر بڑھاپے میں یہ گناہ اپنے سر مولنا کہ اس کو کہاں جمع کراؤ. دیکھو یہ ابھی آپ کی سمجھ میں باتیں آ رہی ہیں, اگر میں 100 سال کے بعد یہاں کے بیان کروں یا 50 سال کے بعد, جو یونیورسٹیوں کا جو ماحول ہے نا اس میں لوگ میری باتوں پہ ہنسیں گے, یہ مولوی کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. وہ کہیں گے اس کو کیا ہو گیا, ابا لیس ہونا کون سی بری چیز ہے بھائی؟ گدھے کا بھی باپ نہیں ہوتا, گھوڑے کا بھی نہیں ہوتا, کتے کا بھی نہیں ہوتا, تو انسان کا بھی اگر باپ نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟ یہ جتنے افغانستان میں امریکن فوجی آئے ہوئے ان میں بہت سو کے باپ نہیں ہیں, زیادہ اچھا لڑ رہے ہیں وہاں پہ. ابا ہوتے ہیں تو فون کر کے پوچھتے ہیں کیا ہو گیا بھائی, کہاں ہے, آیا کیوں نہیں اب تک؟ وہ تو کہتے ہیں یہ تو نیشن کے لیے زیادہ اچھا لڑتا ہے جس کا ابا نہ ہو. بہت سے امریکی ہیں, بہت سے برطانوی لوگ ہیں, بہت سے یورپین ہیں جن کے ابا ہے ہی نہیں. بعض دفعہ تو کیس کرنا پڑتا ہے, وہ کہتے ہیں, عورت کہتی ہے یہ اس بچے کا باپ ہے, وہ کہہ رہا میں نہیں ہوں بھائی, میں کوئی ذمہ داری نہیں, ڈی این اے سے پکڑا جاتا ہے. ہمارے ہاں میاں بیوی میں طلاق ہو جائے نا, بچوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں, ماں کہتی ہے میں رکھوں گی, باپ کہتا ہے میں رکھوں گا. اولاد پہ کمپرومائز نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا, جو ڈاکٹر صاحب تھے, میں نے اب سمجھ میں آیا میں نے ان سے کیا کہا, وہی میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں. یہ واقعہ میں نے اس لیے نہیں سنایا کہ ان کو کیا سنایا, میں نے اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کو کیا بتا رہا ہوں میں. دیکھو ایک چیز یاد رکھو, ایک اور ڈاکٹر صاحب تھے میرے پاس, انہوں نے مجھے کہا میرا بیٹا بڑا بدتمیز ہے, میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے. میں نے کہا دیکھو میڈیکل کالج میں ایجوکیشن کے تو میں خلاف بالکل بھی نہیں ہوں. امام شافعی کا قول ہے کہ علم 2 ہی ہیں, ایک دین کا علم اور ایک میڈیکل سائنس کا علم. ہمیں بھی طبیعت خراب ہوتی ہے تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر. اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں, ایک مولوی صاحب کشتی میں بیٹھے, ملاح سے پوچھا کہ تم نے علم کیا ہے؟ اس نے کہا دین کا علم. اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اپنی آدھی زندگی تم نے برباد کر دی. تھوڑی دیر میں سیلاب آیا, کشتی ڈوبنے لگی, تو ملا نے ان مولوی صاحب سے پوچھا تیراکی سیکھی ہے, سوئمنگ آتی ہے؟ کہا نہیں. کہا پوری زندگی برباد کر. سمجھ؟ تو کسی علم کی نفی مقصد نہیں ہے. آپ ڈاکٹروں کے خلاف تھوڑی بول سکتے ہو, آپ کو خود جانا ہے ڈاکٹر کے پاس. آپ حکیموں کے خلاف تھوڑی بول سکتے ہو. بعض دفعہ ڈاکٹروں سے مسئلہ نہیں حل ہوتا, کون حل کر دیتا ہے؟ حکیم. لیکن حکیم کے پاس جانے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کریں, قبلہ حکیم نہ ہو. یہ جو قبلہ حکیم ہوتے ہیں نا, قبلہ بڑے حکیم, بڑے بڑے بورڈ لکھے ہوتے ہیں, اس بڑے میں ڑے اور یا کے درمیان واو چھپا ہوا ہوتا ہے. تو یہ عجیب عجیب ان کے نعرے ہوتے ہیں.
ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میرا بیٹا کیا بن رہا ہے؟ ڈاکٹر، لیکن تمیز سے بات بولو نہیں کرتا. میں نے ان سے کہا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. آپ پڑھا اس کو میڈیکل سائنس رہے ہیں اور امیدیں اس سے تمیز کی لگا کے رکھی ہوئی ہیں آپ نے. میں نے کہا جو چیز وہ پڑھ رہا ہے اس میں اگر وہ پیچھے ہے تو پھر شکایت کریں کہ بیٹا میں تمہیں میڈیکل سائنس کے اصول سمجھا رہا ہوں اور تم امتحان میں کیا ہوتے ہو؟ فیل ہوتے. تمہیں آتا ہی نہیں. وہ امتحان میں تو اس کے نمبر 100 آ رہے ہیں. پھر کہتے ہیں تمیز سے بات کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا اس لیے کہ جس یونیورسٹی میں وہ پڑھ رہا ہے اس میں تمیز نام کا کوئی ٹاپک نہیں ہے. بدتمیزی نام کے ٹاپک بہت ہیں. بچوں کو آزاد بنایا جا رہا ہے. تم آزاد پیدا ہوئے ہو، باپ سے آزاد، ماں سے آزاد، بھائیوں سے آزاد، بہنوں سے آزاد. آزادی 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 یہ لیبل تو لگائے جا رہے ہیں. تمیز نام کا چیپٹر کوئی میڈیکل سائنس کی کسی ایک کوئی چیپٹر ہے ایسا کہ باپ کے ساتھ باپ سے اف تک نہ کرو اس کے سامنے؟ میڈیکل سائنس انسان کو ایک جانور کے طور پہ دیکھتی ہے. گدھے کی بھی 2 آنکھیں، آپ کی بھی 2 آنکھیں. گدھے کی کا جو دیکھنے کا پروسیس ہے وہ 100% وہی ہے جو انسانی آنکھ کے دیکھنے کا پروسیس ہے. گھوڑے، کتے، بلے، یہ جو ان کے باڈی کا جو ہضم کا نظام، انسان کا نظام ہاضمہ اور مینڈک کا نظام ہاضمہ ایک جیسا ہے. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے بھی بایولوجی میں مینڈکوں کے آپریشن بہت کیے ہیں اور بہت سے تو ظالم مینڈک کو الٹا کر کے نا پیٹ کاٹ کے چلے جاتے تھے. میں گیا اب اس کو ٹھکانے تو لگاؤ بھائی. مینڈک کو الٹا کیا، موم پہ نا وہ پن لگا دی. ہم نے بہت تجربے کیے ہیں اسکول میں. اب اس کا پیٹ نسوار کھلا کے ہم اس کو بھوج کرتے تھے. میں نے خود کیا یہ. نسوار کھلا کے مینڈک ایک دم بولو بے ہوش. تو اگر وہ چپلی کباب کھلا دیتے نا اس کو، شاور کا چپلی کباب، تو وہ مستی میں آ جاتا، دوبارہ ہوش میں آ جاتا. وہ تو پیٹ چاک کر کے اس کا چاروں طرف پینے لگائیں. اب ہم نظام ہاضمہ چیک کیا، ایسے ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. اس کے بعد میں کہتا تھا پن نکال کے جوڑو تو صحیح اس کو، یا کم سے کم دفناؤ، کچھ تو کرو. تو میڈیکل سائنس آپ کو جو گائیڈ کرے گی وہ اتنا بتائے گی آپ کی مادی زندگی. سمجھ رہے ہیں؟ کھاتے کیسے ہو، ہضم کیسے ہوتا ہے، قضائے حاجت کیسے ہوتی ہے، آنکھ دیکھتی کیسے، اس سے آگے نہیں ہے. ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، بھائی کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک نہیں. تمیز ٹاپک ہے ہی نہیں اس کا. تو آپ اپنے بچوں کو یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہو، ضرور پڑھاؤ، لیکن مذہب تو سکھاؤ بھائی. ان کو یہ تو بتاؤ کہ اس کے علاوہ بھی ایک ایتھیسٹ میرے پاس آیا، ملحد جو خدا کو نہیں مانتے. ہانگ کانگ یونیورسٹی میں پڑھ کر نا دماغ خراب ہو گیا تھا اس کا. ہانگ کانگ میں گیا یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے. مجھے کہنے لگا اسلام میں کھڑے ہو کر پانی پینا کیوں منع ہے؟ میں نے کہا کیوں، آپ کو کیا اعتراض ہے اس پر؟ کہنے لگا کھڑے ہو کر پانی پینے سے میڈیکلی انسان کو کوئی نقصان بولو نہیں ہوتا. تو خام خام اسلام نے ایک ایسے ہی حکم دے دیا بیٹھ کے پیو. کھڑے ہو کے پینا بھی جائز ہے، مگر افضل کیا ہے؟ بیٹھ کے پینا. جائز کھڑے ہو کے پینا بھی ہے. کہ یہ اسلام نے کیوں حکم دے دیا بیٹھ کے کھاؤ، بیٹھ کے پیو؟ کھڑے ہو کر بھی کھانے پینے سے کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ ابھی وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا ٹیمپریچر بھی کمرے کا نارمل ہے، نہ زیادہ گرمی ہے نہ زیادہ سردی، تو یہ کپڑے آپ نے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ اگر کپڑے پہنے بغیر بیٹھو تو کیا نقصان ہوگا؟ ہے بھائی کوئی نقصان ہوگا؟ تبھی تو گورے پہنتے ہی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں اس میں بھی وہی بغیر اس کے بھی کیا ہے، اس میں کپڑوں پڑ کے تکلف کی کیا ضرورت؟ جتنا مالدار ہوگا کپڑے اتنے مختصر ہوتے چلے جائیں. تو میں نے کہا بھائی یہ جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس تکلف کی، جیسے ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ نکاح کے تکلف کی کیا ضرورت، تو یہ کپڑوں کے تکلف کی کیا ضرورت؟ آپ کے بغیر کپڑے کے اچھے نہیں لگیں گے تو پینٹنگ کر لو اپنے اوپر، نیلے پیلے ڈبے کلر لگا لو، ایک چمک پٹیاں لگا لو، بہترین لگو گے. اس تکلف کی کیا ضرورت؟ اس ایتھیسٹ سے میں نے پوچھا، میں نے کہا کپڑے پہن کے کیوں بیٹھے ہوئے؟ اس کا دماغ میں جواب نہیں آیا. میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا تعلق میڈیکل سائنس سے نہیں بلکہ تہذیب سے ہے. انسان کا بچہ کپڑوں میں اچھا لگتا ہے، اور اللہ نے بھی قرآن میں کہا کہ ہم نے لباس تمہاری زینت کے لیے اتارا ہے. لباس انسان کی زینت، اور اس کی انگریز کی نظر میں ویلیو نہیں ہے، ہماری نظر میں بہت ویلیو ہے. قرآن کہتا ہے
کہ آدم علیہ السلام نے جب شجر ممنوعہ کھایا تو سب سے پہلی سزا جو آدم کو ملی ہے، ان سے آدم اور حوا سے ہم نے جنت میں لباس چھین لیا، برہنہ ہو گئے، حالانکہ وہاں کوئی نامحرم موجود بولو نہیں تھا، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے، اس کے باوجود میاں بیوی ایک دوسرے سے شرما رہے ہیں۔ نارمل حالت میں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ میاں بیوی کو بھی لباس چاہیے، نارمل کنڈیشن میں، نارمل حالت میں وہ بھی بغیر لباس، اگر تہذیب ہوگی، شرم و حیا ہوگی، وہ بھی بغیر لباس کے رہنا پسند نہیں کریں گے۔ وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا جنت میں، سب ابھی انسان پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، اور میاں بیوی جو ایک دوسرے کے محرم ہیں، لیکن اللہ نے جب ان سے لباس چھینا، اتنی بڑی سزا، قرآن کہتا ہے وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے رب کی نافرمانی کی، اتنی بڑی سزا ملی ہے کہ لباس چھین لیا اور جنت کے پتوں سے ایک دم اپنے آپ کو چھپانے لگے، درختوں کے پتے اپنے اوپر ڈالنے لگے، ہم اپنے آپ کو چھپائیں۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ گناہ کی سب سے پہلی سزا کیا ملتی ہے، کہ جو آدم علیہ السلام کو غلطی کی سب سے پہلی سزا کیا ملی، لباس چھینا گیا۔ اس عمل میں اللہ نے لباس کی ویلیو بتائی ہے کہ انسان اور جانور میں سب سے بڑا فرق کس چیز کا ہے، لباس کا۔ جانور بے لباس گھومتا ہے، انسان بے لباس نہیں ہو سکتا۔